السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 سے آغاز کرنا ہے، 168 سے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يا أيها الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ کھانا، یعنی کلو حلالا طیبا، حلال پاکیزہ کھانا کھاؤ، مما فی الارض، جو زمین میں سے ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ اچھا، یہ نہیں کہا شیطان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ شیطان کی قدموں کے پیچھے نہ چلو، خطوات۔ تو خطوات کی طرف یہ ایک اشارہ ہے کہ شیاطین کے پیچھے چلنا ہے، یا انسان جب شیطان کے پیچھے چلتا ہے گویا کہ اس کے قدموں کے پیچھے چلتا ہے۔ اور اس میں ایک طریقے سے اشارہ ہے کہ تدریجن، یعنی شیطان اپنے پیچھے تدریجن لگاتا ہے، جیسے کہ ایک انسان ایک قدم رکھتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ تو انسان کو شیطان سب یعنی بڑے گناہ میں نہیں لگاتا پہلے، بلکہ تدریجن، پہلے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس کے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ تو یہ خطوات الشیطان ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارے لیے تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی مخفی دشمن نہیں ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو اس آیت میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا، اور پھر شیاطین کے خطوات کی پیروی سے منع کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیاطین کی انسان جب پیروی میں لگتا ہے تو حلال رزق یا حلال یا پاکیزہ رزق جو ہے وہ نہیں کھاتا۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو سے مراد کہ شیطان کے پیچھے چل کے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حرام نہ کرو، اور جو حرام کیا اس کو حلال نہ کرو۔ بلا شبہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی دشمنی واضح ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، اب شیطان دشمن کیسے ہے تمہارا؟ اس کا مطلب جو بھی یہ کام کرے گا نا انسانوں میں سے بھی، تو وہ شیطان ہے اور وہ تمہارا دشمن ہے، تو اس کو دشمن سمجھو۔ تو شیطان دشمن ہے، اس کی وضاحت کر دی آگے، یعنی دشمنی کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء، کہ بس وہ تو، انما صیغہ حصر کے ساتھ ہے، یعنی بس اس کے علاوہ نہیں، وہ تو یہی بات کرتا ہے کہ شیطان تو بس تمہیں سو کا حکم دیتا ہے، یعنی کوئی برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات باندھو یا وہ بات کہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ فحشاء حد سے بڑی ہوئی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، مثلا بہت بڑا جھوٹ، مثلا زنا، چوری، شراب، یہ سب فحشاء میں آتے ہیں۔ تو شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور فحشاء بڑی برائی کا بھی جو حد سے گزری بھی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اب یہاں پہ دیکھیں جو نافرمانیاں ہیں نا، اس میں سب سے پہلے چھوٹا ہے بسو، یعنی کوئی بھی گناہ، پھر اس سے بڑا فحشاء، پھر سب سے بڑا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے علماء یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دراصل اگر ہم دیکھیں تو شرک بھی گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی ہے نا، کہ آپ گویا کہ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، یہ جھوٹ ہے اللہ پر۔ تو لہٰذا اللہ پر جھوٹ باندھنے میں کون کون سی باتیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے میں شرک آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کی آیت میں تحریف کرنا، اس کا معنی تبدیل کرنا، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ آتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی۔ اسی طرح قرآن کی آیت کی تفسیر بغیر علم کے کرنا۔ اسی طرح حلال اور حرام میں بغیر علم کے فتوے دینا۔ یہ سب
القول علی اللہ بغیر علم، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف باتیں ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، شیطان اس بندے کو حکم دیتا ہے اس کا۔ اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے یعنی کافروں سے مشرکین سے جب یہ کہا جاتا، یہی اہل کتاب سے، کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اتباع کرو اتبعوا الکتاب، کتاب کی پیروی کرو، لیکن ما انزل اللہ لا کے بتا دیا کہ اس میں کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کتاب میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے وہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ قولو، تو وہ کہتے ہیں جواب میں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کرتے ہیں کہ جس پر ما الفینا علیہ، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آپ کا ایک سوال تھا پہلے کہ سلف کا فہم اور آباء و اجداد کی تقلید، جو مشرکین کرتے ہیں وہ آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں تو وہ غلط، اور جو مسلمان آباء و اجداد کے فہم پر رہتے ہیں اس کو اخذ کرتے ہیں تو وہ صحیح۔ تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے حق کا فہم لینا، اور مشرکین کی جو تقلید ہے وہ غلط بات پر تقلید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی جواب فرمایا، اولو کانوا آباؤہم، کیا تم اب بھی آباء و اجداد کی تقلید کرو گے اگر یہ تمہارے آباء لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ نہ وہ عقل یا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نہ یہتدون اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ معنی نکل رہا ہے کہ آباء کے فہم اور آباء کے طریقے پر رہنا ہے اگر وہ عقل استعمال کر رہے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اس کا انکار نہیں کیا، نہیں آباء و اجداد کی تقلید ہوتی نہیں ہے، یہ آباء و اجداد کچھ نہیں ہوتے، بس صرف حق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت بھی آباء و اجداد کی پیروی کرو گے اگر لا یعقلون شیئا، وہ کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے یعنی حق بات کو، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ مشرکین کا ایک طریقے سے ایک طریقہ تھا کہ بس ہمارا بھی یہی ہے نا کہ آج ہم دین کے معاملات میں بس جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھا دیا وہ، اور اگر دنیا کے معاملات میں نہیں جو آج دنیا تو تبدیل ہو رہی ہے، تو دنیا کے معاملات میں ہم آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتے، اور دین کے معاملات میں آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ دین ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے، بس جو امی ابو نے سکھا دیا یا بڑوں نے سکھا دیا وہی ہے۔ ایک ہمارے پاس ایک یہ بھی ہے نا، ایک ایکسٹریم تو یہ ہے نا کہ بس جو ہمارے بڑے کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں، اب اس میں حق بھی ہے باطل بھی ہے، تو یہ غلط تقلید ہے، یہ تقلید مذموم ہے۔ ایک یہ ہے کہ بالکل آوارگی ہے کہ نہیں آبا و اجداد میں کچھ نہیں ہوتے، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، دین تو وہ ہے جو مجھے پتہ ہے۔ ہاں ہاں، بابت شاہی کوئی نہیں، اس طرح کی بات۔ اب یہ ایک انتہا ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان وہی جو درمیانی راستہ اہل سنت کا وہی ہے کہ آبا و اجداد غلط ہو سکتے ہیں، ان میں ان کی تقلید نہیں ہے، لیکن اگر متفق علیہ آبا و اجداد کو کوئی دینی فہم چلا آتا رہا تو یہ حجت ہے، اس کو تقلید کہیں یا سلف کا فہم کہیں یا صحابہ کا طریقہ کہیں، جو بھی کہیں۔ اس کے سبب نزول میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، ان کو ترغیب دلائی، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو ان میں سے ایک شخص رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف، وہ کہتے ہیں کہ بل نتبع یا محمد ما وجدنا علیہ آباءنا فہم کانوا اعلم فہم کانوا اعلم وخیرا منا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بس اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے اور ہم سے زیادہ بہتر تھے۔ تو آباء و اجداد کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہم سے بہتر تھے، وہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، لا یعقلون ولا یہتدون، کہ نہ بہتر تھے اور نہ ہدایت یافتہ تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل کی نفی کر دی. لا یعقلون شیئا، کچھ بھی، شیئا یعنی کچھ بھی وہ سمجھتے نہیں تھے. نکرہ نفی کے سیاق میں عموم کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی عقل کی نفی کر دی، حالانکہ عقل تو ان کے پاس تھی. تو اللہ تعالیٰ عموماً جب عقل کی نفی کرتا ہے تو اس سے مراد دینی عقل یا دینی شعور ہوتا ہے، کہ وہ عقل ہی کیا کہ جو انسان کو اللہ تک نہ لے جائے، جو انسان کو حق تک نہ لے جائے. تو جس کے پاس گویا کہ حق نہیں ہے یا جو حق پر ثابت قدم نہیں ہے، گویا کہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. یہ ہماری شریعت نے یہ معیار دیا ہے عقل مند انسان کا. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اور ان لوگوں کی مثال، اب یہ پچھلی جو آباء و اجداد کی تقلید کے متعلق آیا تھا نا، اب اسی بارے میں آگے آیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص جیسی مثال ہے کہ جو ینعقو، جو جانوروں کو آواز دیتا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و نداء، کہ جس سے سوائے پکار اور آواز کے اور کچھ سنائی نہیں دیتا. یعنی ان کافروں کی مثال ایسی ہے نبی علیہ السلام، جیسے کہ آپ جانوروں کو آواز دینا تو جانوروں کو، یا کوئی بات کہیں تو جانوروں کو کیا اس کا صرف ساؤنڈ اور اس کی آواز اور اس کی پکار سمجھ میں آئے گی، اس بات کا فہم نہیں ملے گا. تو یہ کافر جو کہ آباء و اجداد کی تقلید میں اندھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ آپ ان کو سینکڑوں باتیں سمجھاتے رہیں، ان کے کانوں میں بس آپ کی آواز آتی ہے. تو یہ جانوروں کی مانند ہے، ان کے کانوں میں صرف آپ کی آواز آتی ہے، آپ جو بات کریں ان کو سمجھ نہیں آتی. اور دوسری طریقے سے اس کی مثال یوں بھی فٹ آتی ہے کہ جیسا کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، بکریوں کا ریوڑ لے کے چلتا ہے، وہ آواز دیتا ہے تو وہ جتنی بکریاں ہوتی ہیں وہ اس کی آواز کو سنتے ہی حرکت کرتی ہیں نا، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، بس وہ گلے میں پٹا ڈال کے سارے بکریوں کو چلا رہا ہوتا ہے، ہانک رہا ہوتا ہے، آواز دے رہا ہوتا ہے، یہ ساری بکریاں جو ہے وہ اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، بس آواز سن کے حرکت کرتی ہیں، کوئی سوچتی سمجھتی، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. تو یہ مقلدین کا حال بھی یہی ہے کہ یہ اپنے پیشواؤں کے پیچھے بس بغیر سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں. کوئی نہیں کہ یہ عقل کی بات ہے، دین کی بات ہے، نہیں، بس جو آواز دیتے ہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کس عجیب و غریب قسم کی باتیں ہمارے معاشرے میں یہ مقلدین قسم کے لوگ ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کوئی بتا رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی کھجور کے اندر سے اگر کوئی کیڑے ہوتے نا، وہ نکلے تو وہ پھر وہ کھجور واپس مدینہ پہنچا دو. اب لوگ لے رہے ہیں اس بات کو، کوئی سمجھ بوجھ میں کیوں پہنچا دو، کیا ہے، کہاں سے بات لائے ہیں، بس. تو بالکل اندھا یہ سارے مقلدین کا حال اس بھیڑ بکریوں والا ہوتا ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں، سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. اچھا، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، یعنی حق سے مراد یہ ہے کہ حق سے. تو اس آیت میں کافر کی دو طریقے سے مثال بیان ہوئی. ایک، جیسے کہ جانوروں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، صرف آواز سمجھ میں آتی ہے، تو اسی طرح ان کو دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو بس آواز آتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ آباء و اجداد کی تقلید میں اتنے اندھے ہیں کہ بغیر کسی سمجھ بوجھ کے بس ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. جیسے کہ بکریوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے وہ اپنے چرواہے کی آواز سن کے یہ دوڑ پڑتے ہیں بغیر کسی سوچے سمجھے. تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیز کھاؤ. کلو من طیباتی ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ. وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کن تم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو. یہاں پہ تین چیزیں، یہ چار چیزیں ذکر کی ہے. یا الذین آمنو، ایمان،
ایمان، حلال کھانا، شکر ادا کرنا اور اللہ کی عبادت. یعنی اگر تم واقعی مومن ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کھاؤ. حلال کھاؤ گے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہی تو اللہ کی بندگی ہے. تو گویا کہ اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو نا تو حلال کھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو شخص حرام کماتا ہے اس کو اللہ کی عبادت میں معاونت نہیں ملتی، اس کی تائید نہیں ہوتی، وہ سست پڑ جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جو حرام کھاتا ہے. تو حرام کھاتا ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ دل کس کے ذریعے جو ہے وہ نرم ہوں گے. آپ تھے نا رات کو کل، یہ روایت میں نے پڑھی تھی کہ دل نرم کیسے ہوں گے. تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا حلال کھا کے. ابھی کیسی گہری فکر ہے، حلال کھانے کا دل کے نرم سے کیا تعلق ہے. تو یہ ان کن تم ایاہ تعبدون، یعنی حلال انسان کھائے گا تو اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے نا، جیسے کہ دیگر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پورا گندہ حال، بال بکھرے ہوئے، وہ حج پر آیا ہوا ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام کا ہے. تو اس کا مطلب جب انسان کا رزق حرام کا ہونا، کسب حرام کا ہو، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی. اور دل کو نرم کرنے والی جو نیکیاں ہیں، قرآن پڑھنا، ذکر اللہ، اس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ایوہ الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے کہ جو رسولوں کو حکم دیا ہے. اور وہ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ فقال یا ایھا الرسل، اور یہ آیت تلاوت فرمائی. نہیں، دوسری آیت تلاوت فرمائی، سورہ مومنون کی آیت ہے. ایک آیت یہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ کھاؤ، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. انی بما تعملون علیم، بلا شبہ میں جو کچھ تم کرتے ہو خوب جانتا ہوں. یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی آیت پڑھی، یہ والی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہ مومنوں کو دیا ہے. اور کیا مومنوں کو حکم دیا ہے؟ پاک کھاؤ واعملوا صالحا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. پاک کھاؤ گے تو نیکیوں کی توفیق ملے گی، اور نیکیوں کی توفیق ہوگی تو پھر دل نرم ہوں گے. پاک نہیں کھاؤ گے، حلال نہیں کھاؤ گے، حرام کی آمیزش ہے، تو جتنی حرام کی آمیزش ہے اتنی ہی عبادت کی توفیق چھن جائے گی، اور جتنی عبادت کی توفیق چھنے گی اتنے ہی دل سخت ہوں گے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کیا، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار لگی ہوئی، یمد یدہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا رب کہہ کے، ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی غذا حرام کی. فأنى يستجاب لذلك، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گویا کہ ایک حدیث ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما. حرام رزق کی بڑی وعید ہے، بڑی وعید ہے. یعنی اس سے بڑی وعید کیا ہوگی اللہ دنیا میں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا سننا چھوڑ دے، اس کی عبادت قبول نہ ہو، اس کے دل سخت ہو جائیں، اس کو عمل صالح کی توفیق نہ ملے. یہ رسولوں کو حکم دیا، اور رسولوں کو وہی حکم دیا، اور مومنین کو بھی یہی حکم دیا جیسے کہ آپ نے فرمایا. تو اے لوگوں جو ایمان لائے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ طیبات کھاؤ. طیبات کھاؤ سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک حلال کماؤ، حلال کماؤ گے تو حلال کھاؤ گے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کی ہیں وہ حلال کھاؤ. یعنی مثال کے طور پر حرام نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کیا ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو طیبات کھانے میں دو باتیں، حلال کمائی اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں. اور حرام چیزوں میں یعنی یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، ویپنگ کرتے ہیں، پان کھوٹ کے کھاتے ہیں، یہ طیبات میں آتا ہے؟ کسی طور پر طیبات میں نہیں آ سکتا. تو یہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تو لہٰذا یہ سگریٹ پینے سے، ان طرح کی چیزیں کھانے سے جو ہے وہ
اس میں بھی انسان کی عبادت کی نیت سلب ہو جاتی ہے، عبادت کی جو توفیق ہے وہ چھن جاتی ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں ماشاءاللہ بڑی عمر کے اور بڑے نمازی اور بڑے پیسے والے ہوں گے، سال یعنی پہلی صف کے نمازی ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ تو یعنی جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنے کاروبار میں، کرپشن بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ماشاءاللہ پہلی صف میں ہوتے ہیں، تو ان سے تو عبادت کی توفیق نہیں چھینی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے دیکھیں مسجد میں، ایک عمومی جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ماشاءاللہ بڑے کاروباری حضرات پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور وہ کاروباری حضرات بھی ملیں گے کہ جن کی کمائی حرام کی ہوتی ہے. تو آپ یہ کہیں گے یہ تو آپ ان کو تو عبادت کی ایسی توفیق مل رہی ہے تو پہلی صف میں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ عبادت کی توفیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کی صورت اس کو مل جائے، عبادت کا ظاہر مل جائے. ان کے دل اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں. یعنی یہ جو پہلے صف کے بعض نمازی ہوتے ہیں نا، جو اذان سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں، یعنی ان کو آپ تھوڑا سا ان کو غصہ آ جائے یا کچھ ہو جائے، ان کے دل اتنے ہی سخت ہوتے ہیں. امام کی عزت نہیں ہوتی، علماء کی عزت نہیں ہوتی، مؤذن کی عزت نہیں ہوتی، وہ سب کو حقارت کی نگاہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر نماز میں پہلی صف میں آئیں گے، لیکن مجال اگر امام کوئی لیٹ ہو جائے تو ایسی نگاہ سے دیکھیں گے اس کو، حقارت کی نگاہ سے. تو ایک بندے کو اس کی نمازیں اس کا اتنا سا اخلاق سیٹ نہیں کر رہی، اور اتنی سی اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں کر رہی کہ یار یہ بندہ بھی ایک انسان ہے، ٹھیک ہے. اور جی امام سے تھوڑی سی نماز بڑی پڑھا دی اور قرأت میں تھوڑا سا اسٹائل چینج کر دیا تو اس کو غصہ آ جائے گا. تو یہ جو کچھ بابے اور انکل ہوتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ عبادت تو ہم بہت کر رہے ہیں لیکن دل ہمارے بڑے سخت ہیں. کوئی بچہ آ جائے، کوئی دل میں گنجائش ہی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے، بڑی سختی ہے، فوراً لڑنے مرنے پر جو ہے وہ اتر آتے ہیں. بلکہ میں نے تو ایک مسجد میں دیکھا پکے نمازی، پہلی صف کے نمازی، ہر وقت کے نمازی، اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرا تو اس کو ایسا غصہ آیا، سنا دی اس کو. یعنی وہ جو نمازی تھا، اب وہ بیچارہ وہ پتہ نہیں شاید پہلی دفعہ مسجد آیا ہوگا یا کبھی کبھی آیا ہوگا، میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا. تو وہ آگے نمازی کے آگے سے گزرا، اب وہ جو پکے ٹکے بابے نمازی ہیں نا، ان کو غصہ آ گیا، سمجھ نہیں ہے تمہیں، یہ نہیں ہے. کہا پہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر بات آگے بڑھی بڑھی اور مسجد میں وہ ہاتھا پائی شروع ہو گئی، مار دھار، کہ تم باہر آؤ میں بتاتا ہوں یہ وہ. مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو، اللہ کی خود آواز بلند کر رہا تھا. ابھی عجیب دلوں کی سختی ہے کہ یار آپ کسی کو سمجھاتے بھی طریقہ نہیں آتا آپ کو. سمجھا تو ٹھیک ہے یار کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لو، یعنی کوئی ہلکا پھلکا خلاف شریعت کام کر لے، آپ اس پہ ایسے چڑھ دوڑتے جیسے اسے شرک کر لیا. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی شرک بھی کر رہا ہوگا تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ہاں ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وقول لہ قولا لینا، فرعون کے پاس بھی جاؤ تو نرم بات کہو. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کئی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ نرم بات کی جائے، کہ نبی علیہ السلام نے سختی بھی کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنے یعنی ہر دفعہ کی بات، ہر دفعہ کوئی ایسی چیز ہو جائے نا جو آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے، آپ مسجد میں ہی جو ہے وہ آپ کا دل بہت سخت ہو گیا ہے. تو لہٰذا میں نے بہت ایسے کم دیکھے ہیں، اور اللہ ماشاء اللہ ایسے ہیں کہ جو بڑی عمر کے ہیں، واقعی سلجھے ہوئے ہیں، اخلاق کے بڑے زبردست اور پہلے صف کے نمازی ایسے ہیں، لیکن بہت کم ہے. لیکن اکثریت جو نمازی ہیں ہمارے پہلے صفوں کی، ان کے دل بہت سخت ہیں. ہاں، کس طرح سے سمجھایا ہے اس عرابی کو، ایسے ہی ہے. تو خیر بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے. اگرچہ ہم نمازیں پڑھیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی میں حرام کی آمیزش ہے. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے. اور اس پرفتن دور میں کہ جہاں پر حرام کمائی بہت زیادہ ہے نا، تو ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ انسان کے مال کو پاک کر دیتا ہے. اور جو حرام کوئی جھوٹ بول دیا ہو، ایسا نہیں کہ جھوٹ بولنا ہے حرام کمانا ہے اور پھر صدقہ کرنا، نہیں. انسان کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ حرام ایلیمنٹس آ جاتے ہیں تو صدقہ کر دے تو انشاءاللہ یہ چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. یعنی اپنا صدقہ انسان کے مال کو پاک کر دیتا ہے. تو صدقہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہے وہ کثرت سے خرچ کرے
تاکہ جو بھی بچی کچی حرام کی آمیزش ہے وہ جو ہے وہ دور ہو جائے، اور کم سے کم ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق ملے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما بس اللہ تعالیٰ نے تم پر میتا مردار کو حرام کر دیا، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور جس پر یعنی جس گوشت پر یا جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، فمن اضطر غیر باغن بس جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغن کہ جو بغاوت کرنے والا نہیں ہے، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انما یہ صیغہ حصر کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کن 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کرا دیا ہے، دم، خون، لحم الخنزیر اور وما اہل به لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے، 4 چیزیں حرام ہیں۔ پہلے ایک ایک چیز کو پڑھ لیتے ہیں۔ میتا کیا مطلقاً مردار حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے، یعنی یہ عام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ اور دیگر جگہ قرآن میں سورہ مائدہ میں اس کی تخصیص بھی ہے، اس عام کی تخصیص کی گئی ہے، وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ کہ تم پر جو ہے وہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ کہ سمندر کے پانی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا میتا اس کا مردار حلال ہے، تو سمندر کا مردار حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دو یعنی ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کر دیے گئے۔ 2 مردار کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی، ٹھیک ہے۔ الحوت والجراد، جراد ٹڈیوں کو کہتے ہیں، ٹڈی دیکھی ہے آپ نے جس کو آپ ہیلی کاپٹر کہتے ہیں؟ ہاں بیچ میں آئی تھی، کھائی ہے کبھی آپ نے؟ تو یہ بہرحال کھاتے ہیں، یہ بلوچی وغیرہ جو ہے نا وہ میں نے سنا ہے، پتہ نہیں وہ کچھ پکا رہے کڑھائی وڑائی پکا رہے، ٹڈی وڈی آگے جو اس کو پکڑ کے اس میں ڈال دیتے ہیں تو ٹڈیاں وہ کھا لیتے ہیں وہ۔ تو بلوچی کڑھائی کا بڑا شوق ہے، وہ دیکھ لیجیے گا کہ وہ بناتے کیسے ہیں، وہ ٹڈیاں پکڑ پکڑ کے تو نہیں ڈال رہے وہ۔ بہرحال حلال ہے نا، ٹڈیاں حلال ہیں، تو ٹڈی کو ذبح تو نہیں کریں گے نا، تو یہ مرے گی تو حلال ہے۔ تو 2 میتا جو ہیں 2 مردار حلال ہیں، اور اسی طرح والدم، دم کی حرمت یہ یہاں پہ عام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خون کو حلال کر دیا، اور 2 خون کون سے ہیں؟ کبد جگر یعنی کلیجی، اور تلی آپ دیکھیں گے تو خون ہی ہوتا ہے، اور یہ جو کلیجی ہے وہ بھی ایک طریقے سے خون ہی ہے، جمع و خون۔ تو یعنی اس آیت میں عموم ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تخصیص کی ہے۔ والدم ولحم الخنزیر اور لحم الخنزیر یہ مطلقاً حرام ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ اور جو غیر اللہ پر جس جانور پر غیر اللہ، اہل کہتے ہیں آواز بلند ہونا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہلال بھی چاند کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کے انسان کی آواز بلند ہوتی ہے کہ چاند نظر آ گیا، تو وہ اہل یعنی جو جس جانور پر اللہ کا غیر اللہ کا نام ذکر کیا جائے، وہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انما کے ساتھ حصر کر دیا نا، کہ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی چیزیں حرام ہیں، گھریلو گدھا حرام ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اسی طرح ذی ناب، نوکیلے دانت والا، نوچ کے کھانے والا جانور، پنجوں سے نوچ کے کھانے والا جانور، وہ حرام ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا حرام ہے؟ سانپ بچھو وغیرہ اس طرح کے جانور، فواسق جس کو کہتا ہے، 5 فواسق جانور، کوا حرام ہے۔ اب یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے نا، تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ انما جو ہے نا حصر اضافی ہے، ایک ہوتا ہے حصر مطلق، ایک ہوتا ہے حصر اضافی۔ حصر اضافی یہ ہوتا ہے کہ کسی اعتبار سے ان چیزوں کا حصر کر دیا جائے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب مشرکین جو ہے نا وہ ان 4 چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، مشرکین ان 4 چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، تو مشرکین کے کانٹیکسٹ اور ان کے سیاق میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے تو بس یہ حرام قرار دیا ہے، تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ بس حرام چیزیں یہی ہیں،
تو اس کو کہتے ہیں حصر اضافی، یعنی کسی خاص سیاق میں، کسی خاص تعین میں جو ہے وہ حصر کیا جائے. تو مشرکین ان چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، مشرکین ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے حصر کیا. فمن اضطر، بس جو مجبور کر دیا جائے، غیر باغ ولا عاد، کہ وہ اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو. اب یہاں پہ یہ بات بیان نہیں ہے کہ یہ مجبوری کی کیفیت کیا ہے، بس یہ کہ مجبور کر دیا جائے. تو قرآن میں ایک اور جگہ ہے سورہ مائدہ میں، جس میں مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ مجبوری کا سبب کیا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاسم، فمن اضطر فی مخمصۃ کا اضافہ ہے وہاں پہ. مخمصہ کہتے ہیں بھوک، تو جو مجبور کر دیا جائے بھوک کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں یہ پتہ چلا کہ مجبوری یہاں پہ بھوک کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کو ایسی بھوک لگ گئی ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پھر اس کے لیے یہ چاروں چیزیں میں سے کوئی بھی چیز کھانا جائز ہے، یعنی جو چیز میسر ہو جان بچانے کے لیے. لیکن کھانے کی وہ کیفیت کیا ہوگی؟ غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی شوق سے نہ کھا رہا ہو، پیٹ اور یعنی اس کو حلال نہ سمجھ رہا ہو. اور ولا عادن، حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھائے، جتنی ضرورت تھی زندہ رہنے کے لیے اتنا کھا لے، پیٹ بھر کے نہ کھائے. تو اس پر فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سب کو بہت معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کی. جو لوگ چھپاتے سے مراد یہاں پہ یہود ہیں، اور یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کا معاملہ اور آپ کی نبوت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب تورات میں ذکر کی ہے. تو یعنی یہ یہود جو کہ تورات میں نبی علیہ السلام کے معاملے کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑی قیمت. یعنی وہ ایک تو علم چھپاتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ ہی کھاتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن. ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں پہ کتمان علم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کتمان علم پر جو یہ اجرت لیتے تھے، پیسے بٹورتے تھے اور تھوڑی سی قیمت کے عوض یہ کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں. آگ ڈال رہے ہیں کہ آگ ڈال رہے ہیں، یعنی وہ چیز ڈال رہے ہیں جو آگ میں جانے کا سبب ہے. تو گویا پہ یہاں پر یعنی مسبب کو سبب کی جگہ لے آئے، مسبب کو سبب کی جگہ لے آئے. اس کو کہا جاتا ہے اطلاق المسبب علی السبب، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں وہ مال ڈال رہے ہیں جو ان کو آگ میں لے جائے، یعنی وہ مال جو کہ سبب ہے اور آگ ہی مسبب ہے. تو مسبب کو ذکر کیا اور سبب کو حذف کر دیا، جس سے کلام میں اختصار پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر یوں ہوتا مثال کے طور پر اولئک ما یأکلون فی بطونہم، کہ وہ اپنے پیٹوں میں حرام کھانا ڈال رہے ہیں، اور یہ حرام کھانا حرام مال ہے، اور حرام مال آگ میں لے جانے والا ہے، طوالت ہے نا. تو ایک مختصر لفظ یعنی مسبب کو ذکر کر دیا، سبب کو حذف کر دیا، تاکہ کلام میں اختصار اور جامعیت اور حسن پیدا ہو رہا ہے. فی بطونہم، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی پیٹ کی پوجا پاٹ کے لیے اور پیٹ کے لیے یہ حق کو بیچ دیتے ہیں، یعنی ان کی ایک طریقے سے تحقیر کی جا رہی ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا قیامت والے دن. یہ کلام کیا نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں دیگر جگہ بھی ذکر کیا ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرو.
اللہ تعالیٰ ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلام کی نفی کی. کئی جگہ قرآن میں ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کو رسوا کرنے کا ذکر ہے. تو پھر آیات کو جمع کرتے ہوئے معنی یہی بنے گا کہ ایسا کلام نہیں کرے گا جس میں عزت اور اکرام ہو، بلکہ کلام توبیخ اور کلام زجر تو ہوگا، کلام اکرام اور کلام رضا یہ نہیں ہوگا. یعنی عزت والا کلام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے. ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ نفسیاتی یا نفسانی عذاب ہے. اور ان کو پاک نہیں کرے گا، یہ بھی نفسیانی عذاب ہے. اور عذاب علیم، یہ جسمانی عذاب ہے. تو گویا کہ مینٹل اور فزیکل دونوں طرح کے عذاب جو ہے وہ جمع ہو گئے. اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ علم کو نشر کرنا واجب ہے، وجوب و نشر العلم. اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ جزا اور سزا دینے میں عدل ہونا چاہیے. چونکہ یہ حرام مال اپنے پیٹوں میں ڈالتے تھے تو کل کو ان کے وہ آگ ان کے پیٹوں میں ڈالی جائے گی. ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما اخذوا علیہ من الاجر فهو نار فی بطونہم، کہ جو بھی وہ کتمان علم پر اجر لیتے تھے وہ گویا کہ ان کے پیٹوں کے اندر آگ ہے. تو چونکہ حرام مال ڈالتے تھے اس لیے ان کو عذاب بھی اسی نوعیت، اسی جنس کا ملا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم علی النار، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ، کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ جہنم کی آگ پر. یعنی اللہ تعالیٰ ان پر تعجب کر رہا ہے، اور یہ تعجب اللہ کی صفت ہے، تعجب اللہ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے. کہ یعنی یہ کیسے اتنے جرت مند ہیں، کیسے ان کے پاس اتنی جرت ہے کہ یہ ایسے کام کر لیتے ہیں کہ جو ان کو آگ میں لے جائے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ ذالک، یہ پچھلی آیت میں جو ان کو عذاب ملنا ہے اس کا یہ سبب ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. یعنی معنی یہ ہے آیت کا کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، یہ حرام کماتے ہیں، یہ علم کو چھپاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مال لوگوں کا حاصل کرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا یہ عذاب میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے. ابھی جہنم کی آگ میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تو اس بات کی یہ کتاب مستحق ہے کہ اس کتاب کا یہ حق ہے کہ اس کو چھپایا نہ جائے. جب اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے تو اس کتاب کا حق ہے کہ اس کو چھپایا نہ جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور کی مخالفت میں ہے، بہت دور کی مخالفت میں ہے. اچھا، یہاں پہ الکتاب سے مراد کیا ہے اور اختلاف فی الکتاب سے مراد کیا ہے. کتاب سے مراد کیا ہے اور کتاب میں اختلاف سے مراد کیا، یہ دو باتیں سمجھ لیں. کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اس کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، تورات بھی ہو سکتی ہے. تو اگر تورات مراد لیں تو یہ یہود جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تورات حق کے ساتھ نازل کی، لیکن حق یہ تھا کہ وہ تورات لوگوں کو پڑھ کے سنائیں، بتائیں جو اس میں حق ہے، لیکن ان کو چھپایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے وہ تورات میں، وہ ان کو چھپائے. اور اگر قرآن مراد ہے تو قرآن کو یہ یہود جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. رہی بات وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، کہ وہ لوگ جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں. تو اگر یہاں پہ تورات مراد لی جائے تو تورات میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا، اور بعض کے احکامات کو لوگوں کو سامنے نشر کرنا، بعض نشر نہ کرنا، یہ اختلاف فی الکتاب کا معنی ہے.
اور اگر قرآن میں اختلاف کا معنی لیا جائے، اگر اس الکتاب سے مراد قرآن لیا جائے تو اختلاف قرآن کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ کتاب قرآن کے بارے میں اختلاف میں ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ امیوں کے لیے ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ برحق کتاب ہی نہیں ہے. تو قرآن کے بارے میں جو ہے وہ منزل من اللہ ہونے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. تو جو لوگ اس کتاب میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں لفی شقاق بعید، بڑی دور کی مخالفت میں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. جب دیکھا نا کہ یہود آپس میں بہت اسی بس بات میں پڑ چکے ہیں، تحویل قبلہ کے مسئلے کو لے کے، تحویل قبلہ کے مسئلے کو لے کے بس اسی بات میں پڑ چکے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر رمضان آئے اور آپ اسی مسئلے کو لے کے بیٹھے 8 رکعتیں یا 20 رکعتیں، بس ہر وقت 8 رکعت 20 رکعت، جس سے جاتے ہیں جی 8 رکعت 20 رکعت. یہود بھی اسی چیز میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اصل نیکی یہ نہیں ہے بھائی کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی جانب پھیرو. ولیکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یوم آخرت پر ایمان لایا، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لایا، والکتاب والنبیین، کتابوں پر، نبیوں پر. اس کا ترجمہ آگے اور کرتے ہیں. ابھی میں نے جو بات کی نا اس کو ذرا سمجھیں. یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا قبلہ رخ ہونا نیکی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. مراد یہ ہے، ایک سیاق ہے، اس کو سمجھیں. اور وہ یہ ہے کہ نیکی کو تم نے صرف قبلے میں محصور کر دیا اور اسی پر دن رات بحث کرتے ہو نا، تو بھائی یہ کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی نیکیوں کو، یہ قبلے کو، نیکیوں کو قبلہ رخ ہونے میں محصور کر دینا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے. جیسے کہ آپ پوری قیام اللیل رمضان کی عبادات جو ہے بس 8 اور 10 رکعت تراویح میں آپ محصور کر دیں اور اسی میں لگے رہیں. ٹھیک ہے، 8 رکعت سنت، 11 رکعت سنت ہے، لوگوں بتلا دیں. ہر وقت اس میں بحث مباحثے پڑھنا اور نتیجتاً تراویح نہ پڑھنا، تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو لیس البر ان تولوا، یعنی نیکیوں کو ایک نیکی میں محصور کرنا اور پھر لوگوں کا اس پر امتحان کرنا اور صبح شام اس پہ بات کرنا، یہ کوئی بات نہیں. اصل نیکی عقیدہ ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالیوم الآخر ہے، والملائکہ، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، اور کتاب پر ایمان لانا ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے. وآت المال علی، اب یہ نیکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ بر ہوتی کیا ہے. اصل میں بر کس کو کہتے ہیں؟ بر ایک ایسا اسم جامع، یعنی اسم جامع للطاعات او لافعال الخیر، ایک ایسا جامع اسم ہے کہ جو تمام طاعات اور خیر کے کاموں کو سمو لیتا ہے. اور یہ جو لیسا ہے نا، البرہ، یہ منصوب ہے نا. یہ منصوب کیوں ہے؟ لیسا کا اسم تو خبر لیسا، تو خبر لیسا مقدم ہوئی نا. ہاں، تو یہ اصل میں دونوں قرات ہیں اس کی، لیس البر بھی ہے اور لیس البرہ بھی ہے. تو مشہور جو ہم پڑھتے ہیں وہ لیس البرہ ہے نا. اب لیس البرہ اس میں یہ ہے کہ یہ برہ، یہ لیسا کی خبر مقدم ہے. پھر لیسا کا اسم کیا ہے؟ ان تولو. ان تولو یہ مصدر معول، یعنی تولیتکم، کہ لیس البرہ تولیت وجوہکم، کہ یہاں پہ تولیت وجوہکم یہ مصدر معول، اس میں یہ اسم بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر لیس البر ان تولوا وجوہکم تو یہ پھر اپنے معنی میں واضح ہے کہ اگر لیس البر پڑھیں تو. اور خبر کو مقدم کرنا، لیس البر، خبر کو مقدم کرنا اور معرفہ لانا، اس سے یہ معنی پیدا ہو رہا ہے کہ اچھا یہ لیسا، ایک سیکنڈ، لیسا جو ہے نا، البرو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 قرات ہیں اس کی، لیس البرو اور لیس البرہ. اگر لیس البرو ہے، البرو، تو پھر یہ لیسا کا اسم ہے. اور اگر لیس البرہ ہے تو یہ جو ہے وہ لیسا کی خبر ہے، خبر مقدم ہے. یہ بتایا نا میں نے. ٹھیک ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لیس یعنی خبر کو مقدم لا کے اور خبر کو معرفہ لا کے، گویا کہ یہ معنی پیدا ہو رہا ہے کہ نیکی، یعنی حسر کا معنی پیدا ہو رہا ہے. نیکی صرف یہی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
جب خبر کو مقدم لا رہے ہیں اور معرفہ لا رہے ہیں تو پھر اس میں حصر کا معنی پیدا ہو رہا ہے. یعنی نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا قبلہ یا اپنے چہرے کو مشرق اور تو اس میں کیا نیکی کو قبلہ رخ ہونے میں محصور کی نفی ہے، قبلے کی نیکی ہونے کی نفی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. قبل المشرقی والمغرب، مشرق اور مغرب، چونکہ یہود جو ہیں وہ مغرب کی طرف، ان کا مدینہ کی مغرب کی طرف قبلہ تھا، اور نصارہ کا جو ہے وہ مشرق کی طرف قبلہ تھا. تو فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف چہرے کو پھیر دینا یہ کوئی یہی کوئی نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، تو ہمیں دیکھیں الفاظ صحیح استعمال کرنے چاہیے. یعنی اگر بہت سے لوگ جو ہے نا ایک نیک نیتی سے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم تراویح 8 رکعت پڑھو یا 20 رکعت پڑھو. اب اس میں کیا، اس میں ایک سنت کی بالکل تحقیر کی جا رہی ہے. یوں ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ بس تم اسی بحث میں پورا وقت گزار دو، یہ طریقہ پھر بھی صحیح ہے. بہت سے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ جو اہل الحدیث کے جو امتیازی مسائل ہیں اس کو بڑا جو ہے نا اس کی تحقیر کرتے ہیں کہ بس نیکی یہ نہیں ہے کہ جی صرف رفع الیدین کرنا ہی نماز نہیں ہے. ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی اہم سنت کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے ٹھکرا دیا، اور خاص طور پر کہ یہ اہل السنہ کا کہ شاعر میں سے ہے. تو ہمیں یوں اس طرح سے جو ہے نا کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اس کا نیکی کو، اس کی نیکی کی نفی ہونا لازم ہے. کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن ولیکن البر، لیکن نیکی تو کیا ہے، من آمن باللہ، یہاں پہ محذوف ہے ولیکن البر بر من آمن باللہ، کیونکہ نیکی تو یہ ایک تو معنی نہیں بن سکتا، لیکن نیکی تو وہ ہے کہ جو ایمان اللہ پر ایمان لائے. یہ تو بندے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا ہے یہاں پہ معنی یوں محذوف ہوگا ولیکن البر بر من آمن باللہ، کہ اصل نیکی تو کیا ہے، اس بندے کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. ایک تو یہ ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ بات ہے کہ بر جو ہے نا یہ بار اسم فاعل کے معنی میں، مصدر ہے یہ اسم فاعل کے معنی میں. جیسے کہ عدل، عادل کے معنی میں آ جاتا ہے کہ زید عادل، زین عدل ہے، زید عدل ہے یعنی زید عادل ہے. تو یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں مبالغے کے لیے آتا ہے. تو معنی کیا ہوگا، ولیکن البار، کہ نیکی کرنے والا تو وہ ہے من آمن باللہ، کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر ایمان لاتا ہے، کتاب پر، انبیاء پر. یہاں تک جو ہے وہ افعال قلوب کا ذکر ہے، ایمانیات کا. پھر اس کے بعد آت المال علی حبہ، یہاں پہ جو ہے وہ جو اعضاء اور مالی عبادات ہیں اس کا ذکر ہے. یعنی قلبی عبادات کو مالی اور جسمانی عبادات پر مقدم کیا، اس کے شرف اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. وآت المال علی حبہ، اور وہ مال دیتا ہے، یعنی نیکی کی، اصل نیکی کی بات ہو رہی ہے. اصل نیکی کیا ہے، ایمانیات. اور جو شخص مال دیتا ہے علی حبہ، مال کی محبت کی کے باوجود، ذوی القربہ، کس کو مال دیتا ہے، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافر کو، اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں آزاد کرنے میں. تو یہ جو ہے وہ دوسرا معنی کیا ہے کہ نیکی، اصل نیکی کیا ہے، اصل بر کیا ہے، ایمانیات اور انفاق فی سبیل اللہ. اور پھر تیسری بات، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ عہد کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، خاص طور پر جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، اور کسی مرض میں، وحین الباس، اور لڑائی میں. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. اولئک هم المتقون، اور یہی متقین ہیں. اب اس کو آیت کو ذرا سمجھیں. قبلے کو، نیکیوں کو قبلہ رخ ہونے میں محصور کرنے کی نفی کر دی پہلے کہ نیکی صرف قبلہ رخ ہونا نہیں ہے. پھر بتا دیا کہ اصل نیکی جو ہے وہ کیا ہے، ایمانیات گنوائے پہلے. اصل نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے، یا اصل نیک بندہ، اصل بار نیک بندہ تو وہ بندہ ہے کہ جو ان ایمانیات پر یقین رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ،
کہ جو اپنے مال کو اس کی محبت کی حب ہی میں جو ضمیر ہے وہ مال کی طرف راجع ہے، یعنی وآت المال علی حب المال، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ یہاں پہ حب ہی کا میں یعنی مال کی طرف اس لیے مرجع کرا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ حب ہی سے مراد جو ہے وہ مال کی محبت ہے۔ تو مال کی محبت کے باوجود تم مال دیتے ہو قرابت داروں کو، قرابت داروں کو مال دینا جو ہے نا، قرابت داروں کو مال دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، والصدقۃ علی ذی الرحم اثنتان، کہ کسی قرابت داروں پر صدقہ کرنا یہ دو باتیں ہیں، ایک صلہ رحمی اور دوسرا صدقہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آس پاس رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے، ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں۔ والیتامہ، اور یتامہ جانتے ہیں کہ وہ کہ لا یتم بعد احتلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ بندہ یتیم نہیں کہ جو احتلام کے بعد یتیم ہو، یعنی احتلام کے بعد اس کی بلوغت کے بعد اس کے والد فوت ہو جائیں، تو بلوغت سے پہلے والد کی وفات یہ یتیم ہے۔ والمساکین، اور مسکین کون ہے، اس میں بھی ہم نے پچھلی آیات میں ذکر کر لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو در بدر دو تین لقمے کے لیے پھرتا رہے، ٹھیک ہے، مسکین وہ نہیں ہے، بلکہ مسکین جو ہے وہ کون ہے، جو لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتا۔ وابن السبیل، اور مسافر، وابن السبیل، ابن عباس فرماتے ہیں ابن السبیل هو الضیف الذی ینزل بالمسلمین، کہ وہ مہمان ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس پڑاؤ ڈالتا ہے، مسلمانوں کے شہر میں آتا ہے، تو وہ وابن السبیل، یہ مسافر ہے۔ وفر رقاب، اور یہ گردن آزاد کرانے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مال کو خرچ کرنا قرابت داروں وغیرہ میں یہ آ گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اقام الصلاۃ و آت الزکا، تو زکوٰۃ کا دوبارہ سے کیا تکرار ہے؟ تکرار نہیں ہے، پہلا جو ہے یہ مال کو اس کی محبت کے باوجود دینا یہ نفلی صدقات ہے، اور یہ جو دوسرا وہ آت الزکا یہ فرض صدقہ ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض زکوٰۃ کو تو پہلے ذکر ہونا چاہیے اس کی اہمیت کے پیش نظر، اور نفلی صدقات کو بعد میں ذکر کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ چونکہ نفلی صدقات میں غفلت زیادہ برتی جاتی ہے، خاص طور پر قرابت داروں کے معاملات میں، یتیموں میں، تو لہٰذا اس کی اہمیت کو یا اس سے غفلت کو دور کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا حق بعد میں آنا ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کی وجہ سے کہ اس میں عموماً لوگ غفلت برتتے ہیں، حالانکہ بعد میں جو آ رہی ہے وہ چیز اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مؤخر کیا جاتا ہے کیونکہ اس پہلی چیز میں لوگ جو ہیں وہ غفلت برتتے ہیں، تو اس کی چیز کی طرف تنبیہ کرانا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا۔ اب دیکھیں نا، نماز قائم کرنا زیادہ ضروری ہے نفلی صدقات؟ نماز قائم کرنا، لیکن نفلی صدقات میں جو ہے وہ بڑی کوتاہی ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کیا۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کی ترتیب بھی ذرا غور کریں، سب سے پہلے ذوی القربا، پھر اس کے بعد یتامہ، یتیموں کو، یعنی نفلی صدقات میں آپ کے جو ہے نا وہ یہ ہوں یتامہ، والمساکین، اور اس کے بعد مسکین۔ ذوی القربا کا عموماً پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ بھی کوئی مسکین ہے یا ان کو مال کی ضرورت ہے، اس لیے ان کو مقدم کیا۔ یتامہ کیونکہ ان کا کوئی بڑا خیال رکھنے والا نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بعد وہ لائے۔ والمساکین، چونکہ معاشرے میں عموماً ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسکین ہے، یہ ضرورت مند ہے۔ وابن السبیل، چونکہ اس کا بعد میں اس لیے ذکر آیا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے اپنے شہر میں تو مالدار ہو لیکن یہ اب مسافر ہے، اس کے پاس مال ختم ہو گیا۔ والسائلین، اور سائلین کو اس لیے بالکل آخر میں کیا کیونکہ سائلین سوال کرنے والا جھوٹا بھی ہوتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آخر میں وفر رقاب و اقام الصلاۃ و آت الزکا، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ والموفون بعہدہم، اور جب وہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، یعنی ایک مومن کی نشانی ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، اور یہ منافق کی نشانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. والصابرین فی البأساء. اچھا ویسے تو عطف اس کا کہاں جا رہا ہے؟ والموفون پہ، تو یوں ہونا چاہیے تھا نا والصابرون، یہ نسبی حالت میں آ گیا ہے. والموفون یہ رفعی حالت ہے، والصابرین یہ نسبی حالت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عامل کیا ہے اس کا، نصب کس نے دیا اس کو؟ تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی اخص فعل محذوف ہے. تو اس کا اب ترجمہ کیا ہوگا کہ نیک کون ہے؟ جو ایمان اللہ پر ایمان لاتا ہے، کتاب پر، ملائکہ پر، انبیاء پر، اور مال خرچ کرتا ہے، اور نماز قائم کرتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور عہد کو پورا کرتا ہے. خاص طور پر نیک لوگ وہ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی اخص فعل محذوف ہے. اخص الصابرین فی البأساء، خاص طور پر وہ صابرین، یعنی ان کا خاص طور پر علیحدہ سے ذکر ہے. یا پھر اعنی فعل محذوف ہے، یعنی میری مراد صابرین فی البأساء. نہیں اخصو یہ واحد متکلم کا سیکھا، خصہ یخصو اخصو. تو جب انگلش میں کہتے ہیں نا اسپیشلی دس، یعنی اردو میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، خاص طور پر یہ ہے. تو اس میں جب عربی میں جب یہ ذکر آتا ہے نا تو اخصو محذوف ہو جاتا ہے اور وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں یا نیک لوگوں میں خاص طور پر وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں. کس میں؟ فی البأساء. بأسا یہ کہتے ہیں فقر کو، مالی تنگی کو. والضراء کہتے ہیں کسی مرض یا تکلیف میں انسان مبتلا ہو جائے. وحین البأس، اور لڑائی کے وقت. تو ان تینوں چیزوں میں جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. صدقوا یعنی یہ سچے ہیں. کس چیز میں سچے ہیں؟ یعنی صادقون فی ایمانہم، اپنے ایمان میں سچے ہیں. کیسے ایمان میں سچے ہیں؟ کہ ان کے وہ جو بات کہہ رہے ہیں، ان کا جو ایمان ہے، انہوں نے اپنے عمل سے اس ایمان کو سچا ثابت کر دیا. تو صدیقین کون ہوتے ہیں؟ سچے کون ہوتے ہیں؟ کہ جو اپنے اعمال سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. اور منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے اعمال سے اپنے ایمان کی نفی کر دیتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. جب ایک بندہ سچا ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ، اور جب بندہ سچا ہوتا ہے واقعی، اس کو پھر اپنی تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں. جو بندہ جتنا سچا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں آپ، جو بندہ جتنا سچا ہوگا وہ اپنی تعریفیں اتنی کم کرے گا یا نہیں کرے گا. کیونکہ اصل بات تو اس کا عمل بولتا ہے، اس کے عمل ہی وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق میں سے شمار ہوتے ہیں. صدیق کہ آپ کے اعمال آپ کی ایمان کی صداقت کے لیے کافی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں. یہ ضمیر فصل لا کے اثر پیدا ہو رہا ہے، یہی متقی ہیں. اور ایسا میں اشارہ بعید کا لا کے ان کے علو مرتبت پر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے. اچھا یہاں پہ مال آت المال علی حبہ، کہ مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرنے سے متعلق ایک حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تم بالکل تندرست ہو، شحیح مال کی تما اور حرص بھی ہے، تخشى الفقر فقر و فاقے کا خوف بھی ہے، وتأمل الغنى، یا ایک روایت میں تأمل البقاء، کہ تم غنا سے امید لگاتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، یا ابھی کوئی ایسے آثار بھی نہیں ہے کہ تم مر رہے ہو، لمبی زندگی گزار سکتے ہو. تو اس حال میں صدقہ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس طرح کے بندے کی طرح نہ ہو جانا کہ جس کو موت کے آثار دکھائی دیے، اب وہ کہتا ہے کہ جی میرا مال فلاں جگہ، میرا مال فلاں جگہ، میرا مال، اب تو ہے ہی اس کا جگہ، اب تو اس کا مال ہی نہیں. تو اصل جو صدقہ ہے نا جو انسان کرتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہمیں صدقہ زیادہ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام صدقہ زیادہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. کیوں؟ رمضان کا مہینے اور صدقے کا کیا تعلق ہے؟ صدقہ زیادہ کیوں کرتے تھے؟ تیز ہواؤں کی طرح سے اس سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن زیادہ اس میں تلاوت کرتے تھے، اور قرآن میں جا بجا
انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے. تو آج ہم نے یہ آیت پڑھ لی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو رمضان میں تو ویسے ہی ہمیں صدقہ خیرات زیادہ کرنا چاہیے, اور جتنا انسان قرآن زیادہ پڑھے گا تو اس کو انفاق فی سبیل اللہ پہ ترغیب زیادہ ہوگی. جب ترغیب زیادہ ہوگی تو زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے گا. اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان میں اپنی زکوٰۃ نہیں نکالنی چاہیے. ہاں, رمضان میں اپنی زکوٰۃ کا کیلکولیشن نہیں کرنی چاہیے, زکوٰۃ نہیں نکالنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نفلی صدقات میں کمی آئے گی. ظاہر سی بات ہے, جب آپ کی اتنی لاکھوں میں زکوٰۃ بنے گی, اب آپ جب نکالیں گے زکوٰۃ تو آپ کہیں گے یار یہ میں نے بہت پیسہ خرچ کر دیا, ابھی بس نفلی صدقہ نہیں کریں گے پھر آپ. تو رمضان میں افطار لوگوں کو کرائیں, جتنا روزے دار کا اس کا پورا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, افطار کرائیں. یعنی آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی ایسی اتنی چھوٹی گاؤں یعنی پسماندہ علاقوں میں مساجد ہیں کہ جہاں پہ یعنی کئی میں نے ایسی جگہ دیکھی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ 4,000 دو, تو وہاں پہ جو ہے وہ کوئی 40 آدمی افطار کر لیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بڑی اہتمام ہی کرنا ہے افطاری کا. ٹھیک ہے, تو کہیں پسماندہ علاقے ہیں وہاں آپ نکلنا پڑے گا نا اس کے لیے. آپ کہنے نہیں بس میں جو ہے گھر پہ بیٹھ کے میں یہ سب کچھ کرتا نہیں, نکلنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, مساجد میں حصہ ڈالیں. کئی جگہ تو ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم جاتے تو کہتے نہیں ابھی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے, وہ لوگ دے چکے ہیں, پہلے سے بکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں بھائی. تو یہ حریص بن جائیں کہ اس رمضان کا مہینہ فلاں جگہ مسجد میں پوری بکنگ میری طرف سے ہے, یا جتنا اللہ نے بندے کو مال دیا ہے. تو میں یعنی آپ کی شاید یہ لگ رہا ہوگا پورے مہینے کی بکنگ شاید کو پتہ نہیں کوئی 10-15 لاکھ روپے دینے ہوتے ہوں گے یا 8-10 لاکھ روپے. میں ایک ایسی مسجد جانتا ہوں کہ جہاں پہ پورے مہینے کی افطاری تقریباً 40 سے 50 لوگ 1.25 لاکھ روپے میں پورے مہینے کی افطاری. وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ مسجد ہے, جہاں پہ اس طرح کے لوگ افطار کرتے ہیں جو معتکفین ہیں. اور تو مقصد یہ ہے کہ سحری پہ اور افطاری پر اور لوگوں کو کپڑے دلا کے دیں عید کے, اور راشن وغیرہ پہنچائیں. یہ یہاں خیر کے کاموں میں کھلا رمضان ہمیں نا ان چیزوں کے لیے فارغ کرنی چاہیے. 3 چیزیں رمضان جو ہے وہ ہم بہت زیادہ, اسی لیے سلف صالحین بہت زیادہ درس دروس, اور جب رمضان آتی تو فقہ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں بند کر دیتے تھے. حالانکہ حدیث پڑھنا اور فقہ کی کتابیں پڑھنا کیا ہے؟ ثواب ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے ذاتی عبادات کے حوالے سے. ایک آپ نے تراویح پڑھنی ہے, قیام اللیل کرنا ہے. دوسرا آپ نے بہت زیادہ قرآن پڑھنا ہے. تیسرا آپ نے جو آپ کو اللہ نے مال دیا اس کی کیلکولیشن کر کے آپ نے یہ پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے یہاں مال خرچ کرنا ہے, یہاں اور اس کی ایک پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. آپ نے یا تو آپ نے کسی کو دے دیا بس چلو, یا تو پھر آپ خود دیکھیں چیزوں کو, یہاں مسجد میں افطار کرائیں, فلاں کے لیے خرید لائیں, اور آفس سے راستے میں آ کے کوئی 5-6 بریانی کے پیکٹ لے لیا آپ نے, آپ وہ دے دیں. مسئلہ ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ بہت 50-60 لوگوں کی افطاری کا اہتمام کرو. آپ جو ہے وہ 3-4 بریانی کے پیکٹ لے کے آئیں, کوئی راستے میں جا رہے ہیں, کسی بلڈنگ کا چوکی دار ہے اس کو پکڑا دیا آپ نے, کوئی دوسرا کوئی موچی ہے, کوئی رکشے والا ہے, اس کو دے دیا آپ نے راستے میں. تو یہ اس سے جو ہے نا وہ یہ انفاق فی سبیل اللہ پہ بات آئی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ جو بچا کچا مہینہ ہے ایام معدودات, ابھی آگے آ رہی ہے اس کی آیات, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس میں کھل کے خرچ کریں. نبی علیہ السلام کھل کے خرچ کرتے تھے, تو اس حالت میں خرچ کرنا. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.